عوام کو مہنگائی کا ایک اور زوردار جھٹکا۔ کراچی والوں کے لیے بجلی ₹2.87 فی یونٹ مہنگی۔ کے الیکٹرک اور حکومت کی درخواست پر نیپرا نے منظوری دے دی۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ سہ ماہی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ شہریوں نے بجلی کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا۔ کراچی میں بادل برسنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات کی آج سے شہر میں ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ یکبستہ ہوائیں بھی چلیں گی۔ سردی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ بارش کے بعد فضائی آلودگی بھی کم ہونے کی توقع۔ لاش ٹیکس آفس کراچی کا معاشی مشکلات کے باوجود نیا ریکارڈ۔ 6 ماہ میں پہلی بار 1000 ارب سے زائد ٹیکس اکٹھا کر لیا۔ صرف دسمبر میں 300 ارب روپے ٹیکس وصولی۔ کمشنر LTO گیردھر مل نے کہا کہ آٹو پارٹس اور کنسٹرکشن سیکٹر سے وصولیاں کم رہیں۔ آٹو انڈسٹری کو مشکلات کی وجہ سے نقصان کا سامنا رہا۔ ماہانہ ٹارگٹ کامیابی سے حاصل کر رہے ہیں۔ مقامی سطح پر ٹیکس کلیکشن میں بہتری آ رہی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور صدر مملکت کے صاحبزادے کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ سابق وزیر اعظم کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا فیصلہ چیلنج۔ شہباز شریف کے NA 242 سے کاغذات کی منظوری کا فیصلہ PP امیدوار مسعود خان نے چیلنج کیا۔ پیپلز پارٹی کی امیدوار سعدیہ جاوید کے اعتراضات پر فہمیدہ مرزا کی اپیل مسترد۔ عارف علوی کے بیٹے عواب علوی کے کاغذات بھی مسترد۔ ایوان صدر کا غلط استعمال کیا گیا۔ گورنر ہاؤس سندھ میں 4 ارب سے زائد کا ٹھیکہ لیا گیا۔ اعتراض کنندہ کا موقف۔ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر کو 6 جنوری کے لیے نوٹسز۔ خرم شیر زمان کی اپیل پر بھی 6 جنوری کے لیے نوٹس جاری۔ سابق صدر کاٹی فراز الرحمان کے NA 233 اور 234 سے کاغذات نامزدگی منظور۔ کہا کوشش ہوگی عوام کو ناامیدی کے خوف سے چھٹکارا دلاؤں۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کا آخری روز۔ الیکشن ٹریبیونل میں 10 جنوری تک اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ PTI امیدوار شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کی اپیل پر نوٹس۔ PP امیدوار مرزا اختیار بیگ کی اپیل پر بھی ریٹرننگ افسر سے جواب طلب۔ MQM امیدوار صادق افتخار کی اپیل پر الیکشن کمیشن اور دیگر سے 5 جنوری تک جواب مانگ لیا۔ متحدہ کے نثار پمر کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل دائر۔ آفتاب بقائی کی بھی 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل۔ سنی تحریک کے ثروت اجاز قادری نے بھی اپیل دائر کر دی۔ شہر قائد میں الیکشن کی گہما گہمی۔ MQM نے کراچی میں قومی اسمبلی کی 8 نشستوں کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے۔ خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، امین الحق انتخابات میں حصہ لیں گے۔ حفیظ الدین شیخ، ہمایوں عثمان، اقبال خان، حسان صابر بھی قومی اسمبلی کے لیے امیدوار۔ MQM اور نون لیگ میں NA 242 کی نشست پر ڈیڈ لاک برقرار۔ امیدواروں کے ناموں کا اعلان جلد جنرل ورکرز اجلاس میں کیا جائے گا۔ الیکشن کی تیاریاں، سیاسی جماعتیں متحرک۔ صدر الدین شاہ کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ اور کور کمیٹی کا اجلاس۔ سندھ بھر سے آئے GDA کے امیدواروں کے انٹرویو۔ صدر الدین راشدی نے کہا کہ شفاف انتخابات عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ عوام کسی بھی قسم کی دھاندلی برداشت نہیں کریں گے۔ مظفر حسین شاہ نے کہا کہ GDA کا عوامی منشور سندھ میں انقلاب برپا کرے گا۔ لیاقت جتوئی بولے سیلاب میں ڈبونے والوں کو عوام انتخابات میں ڈبو دیں گے۔ جماعت اسلامی کا عام انتخابات میں سندھ سے کامیابی کا دعویٰ۔ حافظ نعیم نے لیاقت آباد B ایریا میں شاہ فیض الحسن پارک کا افتتاح کر دیا۔ چیف جسٹس سے شفاف انتخابات کے لیے اختیارات استعمال کرنے کی درخواست۔ کہا انتخابات میں دھاندلی کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا۔ آئندہ سندھ حکومت ہمارے بغیر نہیں بن سکتی۔ لوگوں نے دیکھ لیا 35 سال میں 2-3 نسلیں ہماری تباہ کر دی انہوں نے۔ اب مزید نسلیں تباہ نہیں کر سکتے لوگ۔ ان کے پاس آپشن موجود ہے جماعت اسلامی کا الحمدللہ، اور بھرپور طریقے سے موجود ہے، خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ یونین کمیٹیوں میں ٹرانزیشن مدت ختم نہ ہونے کا معاملہ۔ چیف سیکریٹری اور سیکریٹری بلدیات کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ چیف سیکریٹری اور سیکریٹری بلدیات کو نوٹس جاری۔ فریقین کو 11 جنوری تک جواب داخل کرنے کی ہدایت۔
जो पुलिस न कर सकी सिटी 21 ने कर दिखाया। सईदाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक अफराद का घर ढूंढ लिया। पुलिस 20 घंटे में लवाहिकीन को तलाश ना कर सकी। सिटी 21 ने मोटरसाइकिल नंबर से तफसीलात निकाली। मूसा कॉलोनी की तंगलियों में मोटरसाइकिल मालिक का कामरान का घर तलाश किया। हादसे में कामरान का भाई फयाज, वालिदा और भाभी जाँ बहक हुए। मुतवफ़ी फयाज के चाचा ने कहा कि हम समझ रहे थे तीनों अफराद बल्दिया में ही रुक गए। पुलिस या किसी इदारे से हादसे का पता नहीं चला। हमारे बच्चे वहाँ से कल से आए हुए थे बल्दिया से, तो पता नहीं था। तो माशाल्लाह आप आए हो तो मतलब ये चीज़ का मतलब कंफर्म हो गया। एक का नाम था फयाज, मोहम्मद फयाज मुगल, उनकी वाइफ थी आबदा, और वालदा का नाम था तफैला। महकमे कॉलेज एजुकेशन में तकर्रुर तबादले। प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल नए डायरेक्टर कॉलेजेस कराची तैनात। सलमान सयाल को डायरेक्टर कॉलेजेस के ओहदे से हटा दिया गया। सलमान सयाल की बतौर प्रिंसिपल डीजे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज तैनाती। नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक सलमान सयाल को खातून पाकिस्तान कॉलेज में मर्द अफसरान को रिहाइश फराहम करने पर हटाया गया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा सरापा एहतजाज। असातिज़ा को शो कॉज नोटिस देने के खिलाफ मुजाहिरा। लेक्चरर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। मुतालबात ना मानने पर क्लासेस के बाइकआउट का इंदिया। मुजाहिरीन ने कहा कि असातिज़ा को हिरासत करने से बाज रहा जाए। मुकम्मल तनख्वाह और पेंशन और हाउस सेलिंग के बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाए। एहतजाज के दायरा कार को वसी करेंगे। वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मेरिट पर आए हैं, वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनको तनख्वाहें देना जामे उर्दू की जिम्मेदारी है। खास तौर पर सिलेक्शन बोर्ड के हवाले से हिरासत करने की कोशिश की थी। जमात इस्लामी का शहीद कारकुन वसीम सिद्दीकी सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहीद के अहल खाना। जमात इस्लामी के ओहदेदारों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची का हुकूमत से कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। हाफिज नईम ने कहा कि चाहें तो शहर बंद कर दें, मगर हम ऐसा नहीं करना चाहते। रियासत कुछ ना दे, कम से कम हमें सिक्योरिटी तो दे। जमात इस्लामी शहर के लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेगी। महकमा एंटी करप्शन में सरकारी इदारों से बहाना भत्ता खोरी का इंकशाफ। डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग इंटेलिजेंस ने इदारों को खतरसाल कर दिया। मीर नादिर अली अबड़ो ने इदारों को बहाना भत्ता देने से रोक दिया। सरकारी इदारे महाना भत्ता अदा कर रहे हैं। कोई भी अफसर महकमा एंटी करप्शन के अफसरान को भत्ता ना दे, खत का मतलब। बंगाली पाड़ा एफपी एरिया में पार्क की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात। केएमसी का मकीनों को 7 रोज में इलाका खाली करके मसमारी का नोटिस। मुतासरीन का सिंध हाई कोर्ट के मरकजी गेट पर एहतजाजी मुजाहिरा। बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए। बुजुर्गों, औरतों और बच्चों की भी शिरकत। मुजाहिरीन का घरों की मसमारी रोकने का मुतालबा।